درمیان میں ایک بات یاد آ گئی ہے. کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بڑے طویل عرصے سے شدید بیماری ہے، شدید سر درد کی، کہ میرا سر بڑا درد کرتا ہے. بڑی دوائیاں بھی استعمال کی ہیں، علاج معالجہ بھی کیا ہے، اور بھی سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، بظاہر کوئی بیماری نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث کی تفصیلات ہیں. تو ظاہر ہے جو مرد مومن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فراست عطا فرمائی ہو، وہ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتا ہے. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے بڑا شدید سر درد رہتا ہے، تو فرمایا کہ یار یہ بتاؤ، جب تمہیں غسل کی حاجت ہوتی ہے اور حالت جنابت میں جاتے ہو تو پاک کیسے ہوتے ہو؟ وہ ذمہ دار دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا حضرت پاک ہونا کون سا مشکل ہے، جب مجھے غسل کی حاجت آتی ہے، ہمارا ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، جا کے 2-4 ڈبکیاں لگاتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں. جی ڈبکیاں لگاتا ہوں، غسل ہو جاتا ہے. اب بظاہر 2-4 مرتبہ آدمی اپنے جسم پہ پانی بہا لے تو 2-4 مرتبہ جسم پہ پانی بہانے سے ظاہر ہے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود شریعت اسے پاک تصور نہیں کرتی. ابھی تک یہ ناپاک ہی ہوگا، اس لیے کہ اس نے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طہارت حاصل نہیں کی. بہرحال ان 2 احادیث میں ایک ایسا ہی مسئلہ بیان فرمایا گیا